لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. جزا اللہ عنا سیدنا ونبینا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو آلہ. یہ جو عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے، یعنی ذی الحجۃ الحرام کے جو پہلے کے 10 دن ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، محبوب ہیں، اور ان میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، محبوب ہو جاتے ہیں. تو آئیے ان دنوں کی، اور قرآن پاک میں جیسا کہ ہم نے درس تفسیر میں بیان کیا کہ راتوں کی ظاہر راتیں بغیر دنوں کے تھوڑی آتی ہے، رات اور دن ملا کر ہی مکمل ایک دن ہوتا ہے. تو راتوں کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ دن کی بھی فضیلت ہے. وہ کیا فضیلتیں ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. سبحان اللہ. یہ جو 10 دن ہے نا، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی رضا کے لیے جو نیکیاں ان 10 دنوں میں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جتنا پسند فرماتا ہے اتنا دوسرے دن کی نیکیوں کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوتا ہے. خیال رہے کہ یہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں یہ سب کی ایک الگ الگ سیپریٹ فضیلت ہوتی ہے. اب آپ ان کو رمضان شریف کی نیکیوں سے کمپیئر نہ کریں، آپ ان کو دوسرے دنوں کی نیکیوں سے کمپیئر نہ کریں. ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے کہ دوسرے جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں نا، جو کامن ڈیز ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں. آگے حدیث پاک سنیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی اگر ان 10 دنوں کے علاوہ میں جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں، اگر ان میں کسی شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو جہاد بہت بڑا عمل ہے نا. تو جن دنوں میں جہاد کیا، کیا ان دنوں میں یہ جہاد کرنے کا ثواب جو ملا اس سے زیادہ ان دنوں میں دوسری نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں. یعنی دوسرے دنوں میں اگر جہاد بھی کیا ہے اور ان دنوں میں کچھ نیکیاں کر لے تو وہ جہاد کا ثواب اپنی جگہ پر، مگر ان دنوں میں جو نیکیاں کرے گا اس کا ثواب جہاد کرنے سے بھی زیادہ عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دنوں کی نیکیاں دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں. لیکن حضور نے آگے ارشاد فرمایا، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا. ہاں، یعنی نارمل ڈیز میں ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کوئی شخص پوری تیاری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلا، جہاد کیا، شہید بھی ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جب وہ شہید ہی ہو گیا تو اب اتنا بڑا رتبہ اس نے حاصل کر لیا اور اس کو یہ دن نہیں ملے، اب جو یعنی نیکسٹ ڈیز میں آ کر یہ دن نہیں ملے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل اب زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس نے بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے جان و مال کی قربانی بھی پیش کر دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ فضیلت آپ نے سنی جو بہت نارمل، یہ ایک ایسی فضیلت بیان کی گئی جو ڈیٹیل میں نہیں تھے. اب دیکھیے ڈیٹیل میں سنیے کہ ان دنوں کی فضیلتیں اور بھی کیا کیا ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی انسان ان 10 دنوں کے علاوہ میں بھی جو نیکیوں میں دن گزارے ہیں نا، وہ نیکیوں کا ثواب اپنی جگہ، ان دنوں کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر ان دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے انسان، ان کا ثواب اپنی جگہ ہوتا ہے، ان کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دن کا رتبہ ان دنوں سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں، اس دن میں، ان 10 دنوں میں، 10 دنوں میں تو کیا خیر 10 ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا نہیں، وہ عید کا دن ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رات میں جو نیکیاں کرے نا، یہ جو 10 راتیں تو 10 ہیں مگر دن 9 ملیں گے، چونکہ 10 کو تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا منع، اس کے بعد بھی دوسرے دن، اس کے بعد بھی تیسرے دن، اس کے بعد بھی چوتھے دن، تو 10 سے لے کر کے 4 دن کنٹینیوسلی جو روزہ رکھنا یہ منع ہے، اور ایک عید الفطر کے دن۔ سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں انسان روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اگر روزہ رکھنا چاہے، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ مہمان ہوتا ہے، یعنی بندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں بھوکا پیاسا رہنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ نہ رکھنے کا ہی حکم ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں، یعنی جو 9 دن ہیں، ان دنوں میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان راتوں میں اگر کوئی شخص عبادت کرے، جو 10 راتیں ہیں، تو ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ شب قدر ہم کو سال میں 1 بار ملتی ہے، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاقراتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں بھی ہو سکتی، 23ویں بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی، 29 بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ اس میں عبادتیں کرتے ہیں، کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہو جائے، شب قدر ہو جائے، مگر ان راتوں میں اگر کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نیکیاں کرنے کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اس کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، ان راتوں کا کوئی رتبہ نہیں جانتا، عام طور سے لوگ نہیں جانتے، اور یہ جو دن ہیں ان دنوں کا بھی رتبہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بزرگوں، ان دنوں میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کم از کم میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، جہاں جہاں مسجدیں کھلی ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہاں ساری نمازیں، یہ ان 10 دنوں میں اسپیشلی ساری نمازیں، جو مہینہ آنے والا ہے ان مہینے میں، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ساری نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی امام جیسی نماز شروع کرے ویسے ہی، ایسا نہ ہو کہ آپ دیر سے آ رہے، رکعت چھوٹ رہی ہے، یہ چھوٹ رہا، ایسا نہ ہو، بالکل امام کے ساتھ فلی آپ کو پوری نماز، کمپلیٹ نماز مل جائے، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنا لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد عادت بنا لی، اور بھی چھوٹی موٹی نیکیاں جو آپ کر سکتے ہو ان کے کرنے کی عادت بنا لے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی نیکیاں کر راتوں میں کوشش کریں کہ چلو لیلۃ القدر کا ثواب پانا ہے، قرآن پاک کی کچھ تلاوت کے لیے کچھ درود پاک پڑھ لیا، کچھ بھی نیکیاں تھوڑا سا بڑھا لیں، زیادہ نہیں کہتا میں، تھوڑا سا بڑھا لیں، اس نیت سے بڑھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہماری نیت اچھی ہو، خلوص ہو، تو اس کی بارگاہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ اتنا ملے گا کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان راتوں کی، ان دنوں کی قدر کریں، ان میں عبادت کریں، انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں، ہو سکتا ہے کہ کل ہی وہ رات ہم کو مل جائے، اور اگر چاند نہیں ہوتا ہے کل تو انشاءاللہ تو پرسوں بالکل کنفرم ہے کہ پرسوں کی رات جو ہے پھر وہ پہلی ذی الحجہ کی رات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب ان دنوں کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں عبادتیں کرنے کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔